أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. جیسا کہ بتلایا گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پاکی حاصل کرنے کے احکام کا ذکر کیا. نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، نمبر 3 تیمم. نمبر 1 وضو کے بارے میں قرآن میں ذکر کردہ احکام، فرائض اور پھر قرآن کی آیات کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کردہ تفصیلات، الگ الگ موقعوں پر بیان کیے ہوئے احکام جس کو ملا کر علماء نے بتلایا، وضو کی سنتیں اور وضو سے ریلیٹڈ کچھ مسائل یہ ذکر کر دیے گئے. دوسرا حکم غسل. غسل سے متعلق یہاں اللہ نے حکم دیا خوب پاکی حاصل کرو. تو اس کے لیے جو بیسک اہم باتیں جاننا ضروری تھی، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں اور غسل سے متعلق کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، یہ بھی بنیادی باتیں کل بتلائی گئیں. اور تیسرا حکم ہے تیمم. تیمم سے متعلق تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالی. آج غسل سے متعلق ہی کچھ ضروری احکام اور مسائل کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر غسل سے متعلق کچھ ضروری احکام مسائل بتلائے جائیں گے، پھر بعد میں انشاءاللہ تیمم کے مضمون والی آیت کے تیمم والے مضمون کے حصے کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. فرماتے ہیں اللہ رب العزت سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں سمیت. یہاں تک وضو والا حکم مذکور ہے اس آیت نمبر 6 میں سورہ مائدہ کی. اس کے بعد دوسرا حصہ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. یعنی اگر تمہیں غسل کی حاجت ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. اس کے بعد تیسرا حصہ ہے آیت کا، اس کا ترجمہ روکا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ اور تیمم کا شان نزول، تیمم کے فرائض، تیمم کب کرنا چاہیے، یہ کچھ ضروری باتیں کل بتلائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اب آپ آیت میں دوسرے حصے کو سمجھیے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. اس کے تعلق سے اس آیت کی جتنی ضروری تفسیر ہے وہ تو کل ہو چکی ہے کہ جس کو ہم آیت کی تفسیر کہیں وہ غسل کے فرائض اور غسل کی سنتوں سے ادا ہو جاتی ہے. جب ہم غسل کے فرائض اور غسل کی سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غسل کریں گے تو غسل کی تفصیل پوری ہو جائے گی اس آیت کی کہ اس کا حق ادا ہو گیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو خوب پاکی حاصل کرو. خوب پاکی حاصل کرنا یعنی غسل کرنا.
اور پھر غسل بھی اچھے طریقے پر کرنے کے لیے غسل کے فرائض اور سنتوں کو انجام دینا، اس سے غسل پورا ہو جاتا ہے اور خوب پاکی حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر چونکہ غسل کا حکم ہے اور غسل سے ریلیٹڈ مسائل جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ احکام و مسائل قرآن میں بس بیسیکلی ذکر کیے جاتے ہیں، بنیادی، اس کی تشریح تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہوا کہ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر بعد والوں تک پہنچایا۔ پھر اللہ کا مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ نے دنیا میں بہت سے مجتہدین کو پیدا کیا، 4 ایسے بڑے مجتہد بھی پیدا کر دیے جنہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مسائل کی ضرورت ہے اور جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، انہوں نے غور و خوض کر کے ان سب کو ایک جگہ کلیکٹ کر کے فقہ اور مسائل کی شکل میں کتابوں میں لکھ دیا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور بس فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جتنی ابتدائی دور میں لوگوں نے کی تھی۔ خیر، غسل سے متعلق کچھ ضروری مسائل، بہت سے ساتھیوں کا تقاضا بھی تھا کہ بھئی غسل کا ہی حکم چل رہا ہے آیت میں، اس لیے کچھ ضروری مسائل کا بھی ذکر کر دیں تاکہ ہم غسل کے بارے میں صحیح باتیں جان لیں اور پاکی ناپاکی کے اہم اور فرض واجب احکام کے ہم جاننے والے شمار کیے جائیں۔ حدیث ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ کون سا علوم فرض ہے؟ یہی بیسک مسائل، طہارت کے بیسک مسائل، نماز کے بیسک مسائل، ضروری مسائل، زکوٰۃ کے، روزے کے بنیادی احکام، بیسک مسائل، اور جس کو حج کو جانا ہو جانے سے پہلے حج کے بنیادی مسائل، یہ فرض کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک ہے طہارت سے متعلق مسائل، جس کا جاننا ضروری اور اولاد کو اپنی اولادوں کو سکھانا ضروری ہے۔ ہاں ایک دم چھوٹے ہیں تو بعض حیا سے ریلیٹڈ مسائل نہیں سکھائے جاتے ہیں، مگر جب بچے 12-13 سال کے ہو جائیں تب تک تو انہیں جان لینا چاہیے۔ اگر باپ میں اور اولاد میں استاد اور شاگرد جیسا تعلق ہو، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جیسا تعلق ہو تو باپ خود سکھا دے، اور اگر نہیں تو وہ ایسے علماء کی صحبت میں بٹھائے جہاں سے بچے سیکھ لیں، یا مدرسے میں ڈالے کچھ وقت کے لیے اس ایج میں 12 سے 13 سال۔ بالغ ہونے سے پہلے احکام سیکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد سے ہی ہماری عبادات درست انجام پائیں، یا پھر اس طرح دین کے حلقوں میں بیٹھتے رہیں اور سیکھتے رہیں اور اولادوں کو دین سکھاتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور جب تمہیں غسل کی حاجت ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، خوب، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے فرائض اور سنتیں بتلا دی گئی ہیں۔ اب چند مسائل غسل سے متعلق۔ منی، مذی اور ودی میں فرق کیا ہے اور تینوں کا حکم کیا ہے؟ منی، مذی، ودی، تینوں میں فرق کیا ہے اور حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ منی کا انگریزی میں ایک عام ٹرانسلیشن ہوتا ہے اسپرم، ٹھیک ہے۔ اب مذی اور ودی اس کا کیا نام ہے انگریزی میں مجھ کو نہیں معلوم ہے، بٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ منی، اسپرم، آدمی کو، بالغ مرد اور عورت کو شہوت کے وقت میں فیلنگز کے ساتھ، پورے کیفیت کے ساتھ، اس کے ٹھکانے سے جہاں پر وہ ہوتی ہے اس ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ، خوب جذبات کے ساتھ اور فیلنگز کی حالت میں وہ خارج ہوتی ہے، مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ تھوڑا سا ایک خاص کیفیت میں اچھل کر، مرد کو اچھل کر کے باہر نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں منی۔ یہ منی کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی کو منی خارج ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اسپرم خارج ہو جائے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ سونے کی حالت میں اسپرم خارج ہو گیا، صبح میں ہم نے دیکھا کپڑوں پر لگا ہوا ہے، غسل واجب۔ یا سونے کی حالت میں اسپرم خارج ہوا یا نہیں ہوا ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن صبح میں اٹھ کر دیکھا کپڑوں پر لگا ہوا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ بالغ مرد اور عورت کے لیے احکام ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے اسپرم خارج کر لیا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ ہم بستری سے مسئلہ الگ ہے، وہ اگر شوہر اور بیوی فزیکل کانٹیکٹ میں آ جائیں، انٹرکورس ہو جائے، چاہے اسپرم نہ نکلے، وہاں غسل واجب ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 ہے منی، وہ کیفیت کے ساتھ، دفع کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ، شہوت کی حالت میں نکلتی ہے اور زیادہ مقدار میں نکلتی ہے، اس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں منی اسپرم، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے
مزی بھی بہت سی مرتبہ شہوت کی حالت میں ہی نکلتی ہے. جب مرد اور عورت پر شہوت غالب ہو تو شروعاتی ٹائم میں کچھ پانی نکلتا ہے, بالکل چگٹ پانی, پتلا پانی شروع میں نکلتا ہے, وہ ایک دم شروع والی کیفیت ہوتی ہے, گریسنگ کی طرح ہوتا ہے. وہ پانی نکلنے کے بعد شہوت ختم نہیں ہوتی, شہوت اور بڑھتی ہے. تو جو شروع میں پانی نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں مدی. ٹھیک ہے, مدی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے, مدی نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے, وضو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ویڈیوز دیکھ رہا تھا, نہیں دیکھنا ہے, گناہ ہے, گندے ویڈیو, بے حیائی کے ویڈیوز نہیں دیکھنا ہے, لیکن کوئی دیکھ رہا تھا, یا کسی نے کسی عورت کو دیکھ لیا, یا کوئی عورت کوئی ویڈیوز دیکھ رہی تھی, یا کوئی مووی یا سیریل دیکھ رہے تھے, یا لائف الگ باہر کی زندگی میں کسی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ لیا. اب اس وقت میں فیلنگز آ گئی. اس فیلنگز کی حالت میں بالکل اسٹارٹنگ ٹائم میں جو پانی نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں مدی. اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے. اب اگر نماز وغیرہ کا ارادہ ہو تو صرف وضو کرنا واجب ہے, غسل کرنا واجب نہیں ہے. ایک صحت مند مرد اور عورت کو, بات سمجھ رہے, ایک صحت مند مرد اور عورت کو اگر وہ کسی کو دیکھتے ہیں شہوت کی حالت میں تو صرف دیکھنے سے اسپرم منی کبھی بھی خارج نہیں ہوتی ہے, صرف دیکھنے سے, جب تک کہ اپنا ہاتھ استعمال نہ کر لے یا فزیکل کانٹیکٹ میں نہ آ جائے, تب تک عام طور سے اسپرم نہیں نکلتا ہے. جو شروع میں پانی نکلتا ہے اس کو مدی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اور مدی میں صرف وضو واجب ہوتا ہے, غسل نہیں. اور غسل اسپرم منی میں واجب ہوتا ہے, جس کی میں علامت ابھی بتا چکا ہوں. نمبر 3 ہے ودی. ایک ہے ودی. ودی بھی ایک سفید قسم کا پانی ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر پیشاب کرنے کے بعد خارج ہو جاتا ہے, یا اسی طرح کسی کو بیماری کی حالت میں بھی خارج ہو جاتا ہے. وہ ایک قسم کا سیال پانی ہوتا ہے, تو اس کے نکلنے سے بھی صرف وضو ٹوٹتا ہے اور وضو واجب ہوتا ہے, غسل نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے. اور عورتوں کو وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ودی کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. یوزولی ودی کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ. تو جو وائٹ ڈسچارج ہوگا اس کی وجہ سے بھی عورتوں پر صرف وضو ٹوٹتا ہے اور وضو واجب ہوتا ہے, غسل کا حکم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم چیز ہے, اکثر لوگوں کو پیش آتے رہتی ہے, اس کا جاننا ضروری ہے. پوچھتے نہیں ہیں شرما شرمی میں, اولاد کو ہم سکھا نہیں سکتے ہیں کھول کر کے, تو یہ مسائل ایسے میں جان لینا اہم ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا منی, مدی اور ودی کا مطلب اور اس کا حکم. اب اس کے بعد اور کچھ مسائل غسل سے متعلق, کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا تھا اور غسل کے دوران وہ کلی کرنا بھول گیا, غسل کر رہا تھا, ناپاکی سے پاکی کا غسل کر رہا تھا, پاکی کا غسل کے دوران کلی کرنا بھول گیا, تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا, یا بعد میں اس کو صرف کلی کر لینا کافی ہے, یا پورا غسل لوٹانا پڑے گا؟ تو مسئلہ ذہن میں رکھیے, اگر اس نے غسل کی حاجت پیش آنے سے لے کر, سمجھ رہے, غسل کی حاجت پیش آنے سے لے کر غسل کر کے باہر نکلنے تک کلی بالکل بھی نہیں کی, کلی بالکل بھی نہیں کیا, یا ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا, باہر نکل گیا, تو اب اس کا غسل نہیں ہوا. اب کیا کرے؟ بعد میں صرف کلی کر لینا کافی ہے, پورا غسل شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناک میں پانی چڑھا لینا کافی ہے, ناک صاف کر لینا کافی ہے, پورا غسل پھر سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اکثر کیا ہوتا ہے, غسل کی حاجت پیش آتی ہے کب, اور غسل کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں. کبھی بہت سارے لوگ اس دوران پانی بھی پینے کے لیے کلی کر لیتے ہیں, کبھی منہ ہاتھ بھی دھو کر کلی کر لیتے ہیں. یہ کلی جو پہلے کر لی انہوں نے, بعد میں بھی جب غسل کر رہے ہیں وہ لوگ, اور غسل کے دوران اب اگر کلی بھول گیا, کیا بھی نہیں ہوتا, کلی والا عمل پہلے ہو چکا ہے. بات سمجھے, بالکل کلی نہیں کرے تھے, ناک میں پانی نہیں چڑھائے تھے, غسل کرتے وقت میں بھی بھول گئے, تو اس سے غسل سے ہم پاک نہیں ہوتے ہیں. جو عمل رہ گیا اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اہم مسئلہ ہے, کئی سارے لوگوں کو یہ بھی پیش آتا ہے. اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے اس تعلق سے, کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, شرما شرمی میں غسل کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, غسل کی حاجت پیش آ گئی نوجوان بچے کو, یا نیو جوڑا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی,
لیکن جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اب ان کو شرم آ رہی ہے سب کے سامنے جا کر کے ہم حمام میں غسل کیسے کریں. ٹھیک ہے، شرم کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن ایسی شرم جو نماز کو بھی قضا کروا دے صحیح نہیں ہے. اتنا لیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ نماز بھی چھوٹ جائے. ویٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ کوئی آ رہا ہے نہیں ہے، وہ حیا کا تقاضا ہے، دیکھ کر کے جلدی سے حمام میں چلے جائیں. اور اگر آپ کے اپنے روم میں الگ سے واش روم باتھ روم واش روم سب بنا ہوا ہے تو آپ اپنے روم کے باتھ روم کو یوز کر لیں، وہاں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بٹ اتنا لیٹ کرنا غسل کے اندر کہ نماز کا وقت ضائع ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، نماز ضائع نہ ہو، ہم ٹائم لے رہے ہیں، آدھا ابھی رات میں غسل کی حاجت ہو گئی، مان لو 2 بجے ہو گئی غسل کی حاجت، ابھی اڑ گئے مگر غسل نہیں کر رہے، جان دو کریں گے بعد میں کریں گے، ابھی ٹائم ہے نا. یہاں تک کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے کے لیے 15 منٹ 20 منٹ باقی رہ گئے، اب جا کے جلدی جلدی غسل کر کے نماز پڑھ لے رہے، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، بہتر یہ ہے کہ رات میں اگر اڑ گئے تھے، آنکھ کھل گئی تھی تو کم سے کم خالی ناپاکی دور کر لیں جسم سے، اور ہو سکے تو ہاتھ منہ دھو لیں یا وضو کر لیں کہ پھر سو جائے گا. نماز کے لیے انتظار کریں، نماز کا وقت آئے تو پھر غسل کر کے باضابطہ پاکی کی حالت میں نماز پڑھیں. مگر اتنا لیٹ کرنا کہ نماز کا وقت بھی نکل جائے اور یہ سوچ رہے کہ بعد میں کس کو بھی نہیں معلوم رہے، جیسا 11 ساڑھے 11 کو پانی نہ لیں گے اپن، سمجھ رہے، نماز چھوڑ دے رہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اور ایک مسئلہ کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ بدن پہ 3 مرتبہ پانی بہانے کا حکم ہے، تو اب 3 مرتبہ سر پہ سے ڈال رہے، 3 لوٹے ڈال لے رہے، 3 مرتبہ کندھے پہ سے ڈال لے رہے، 3 لوٹے ڈال لے رہے، 3 مرتبہ ادھر کے کندھے پہ ڈال لے رہے، 3 لوٹے ڈال لے رہے، اور پھر بیٹھ کے نہانا اچھا ہے بولے تو پانی پورے باڈی پہ پہنچتا ہی رہنا، تو 3 مرتبہ کہاں ہو رہا؟ آپ ذہن میں رکھیں 3 لوٹے کافی نہیں ہیں. 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سر کے بالوں سے پیروں تک پانی ڈال رہے ہیں اور پورے باڈی پر اچھی طرح پانی پہنچ گیا، یہ 1 مرتبہ ہوا. پھر دوسری مرتبہ آپ پانی ڈالیں، چاہے اس میں پانی 3 لوٹے لگ جائے 5 لوٹے لگ جائے، اس طرح پانی ڈالنا کہ سر سے لے کر پیروں کے ناخن تک اچھی طرح پورے جسم پر پانی پہنچ جائے، یہ 1 ٹائم. پھر اسی طرح 2nd، اسی طرح 3rd، اس طرح کرنا چاہیے. لیکن پانی کو بچانے کے لیے، کم پانی یوز کرنے کے لیے، اگر آپ تھوڑا بڑا لوٹا ہے آپ کا، سر پر سے ڈال کے ہاتھ پھرائے بھائی، باڈی پہ پانی ڈال رہا ہے تو ہاتھ سے پھرا کے پانی پہنچائے، جہاں جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے ہاتھ پھیلا کر پانی پہنچائے، تو 3 لوٹے میں بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ. اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے، عورتوں کے چوٹی کے بال اگر گندے ہوئے ہوں، جس وقت ان کو غسل کی حاجت ہوئی، یہ ذہن میں رکھنا، جس وقت غسل کی حاجت ہوئی اس وقت عورت نے چوٹی باندھی ہوئی تھی، اور چوٹی اور بڑے بال بہت زیادہ ہیں، بڑی چوٹی ہے، اور چوٹی کھولنے میں عورت کے لیے حرج ہے. عورت اس طرح پانی نہانا چاہتی ہے چوٹی کھولے بغیر کہ سر کے پورے بالوں کے جڑوں میں، سر میں پانی پہنچا رہی ہے، وہ پورے بالوں میں پانی نہیں پہنچ رہا، خالی جڑ میں پانی پہنچ جا رہا، اچھا پورے بال نہیں بگڑ رہے، اس کے پورے بالوں میں پانی نہیں پہنچ رہا، چوٹی نہیں کھول رہی ہے وہ، نو پرابلم، اجازت ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرات اشد ظفر رأسی، کہ میں ایک ایسی خاتون ہوں، عورت ہوں جو اپنے سر کی چوٹی مضبوط باندھتی ہوں، میں تو کیا غسل کے وقت میں مجھے چوٹی کھولنا ضروری ہے، جنابت ناپاکی سے پاکی کے غسل کے وقت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالو، پھر پورے جسم پر پانی بہا لو اچھی طرح، تو تم پاک ہو جاؤ گی. پورے بال کھول کر غسل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جس وقت عورت کو غسل کی حاجت ہوئی اس وقت اس کے بال گندے ہوئے تھے، تو ان بالوں کو کھول کر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ غسل کر لے، البتہ سر کے اندر اچھی طرح بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دے، یہ کافی ہے. اور اگر عورت کو جب غسل کی حاجت ہوئی، آلریڈی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اس ٹائم پر جس وقت غسل کی حاجت ہوئی، تو اب وہ عورت پورے بالوں پہ پانی بہائے گی، بالوں کی جڑوں میں بھی پانی بہائے گی، کھلے ہوئے بالوں کو بھی بھگائے گی، پورے بالوں پر پانی پہنچانا اب عورت کے لیے ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی مرد کے بال زلف ہیں،
जुल्फ है बड़े बड़े और उसने रबर बैंड वगैरह लगा रखा है, तो क्या वो बालों को खोले बगैर या सिर्फ जड़ में पहुंचा ले काफी है? ना, मर्द के लिए एक एक बाल बिकना जरूरी है गुस्ल में। बाल बड़े रहो छोटे रहो कैसे भी रहो, मर्द के वास्ते पाकी के गुस्ल के लिए पूरे बाल का बिकना जरूरी है। ठीक है, एक अहम मसला, नंगे होकर गुस्ल करना कैसा है? पूरा नंगे होकर, बदन पे कुछ भी कपड़े नहीं है, एकदम नंगे बदन पानी नहाना चाहते हैं, तो इस बारे में क्या हुक्म है? पहली बात तो आप ये समझिए, एक है वुजू और एक है गुस्ल, दोनों में फर्क है। गुस्ल का मकसद ही है कि पूरे जिस्म को अच्छी तरह साफ किया जाए, ये मकसद है गुस्ल का, इसीलिए तो गुस्ल रखा गया, वरना वुजू ही का हुक्म रख दिया जाता। गुस्ल रखने का मकसद ही ये है कि सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को अच्छी तरह पानी बहा करके साफ कर लिया जाए, मकसद ही है गुस्ल का। जब गुस्ल का मकसद ये है तो मसला समझ में आ जाता है कि नंगे होकर के गुस्ल करना जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। चुनाचे पहले अंबिया किराम का भी अमल था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अमल हदीस में जिक्र किया जाता है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अमल हदीस में जिक्र किया जाता है, और खुद हमारी शरीयत में एक ऐसा वाकया पेश आया। वाकया क्या पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को देखा कि वो खुले में नंगे गुस्ल कर रहे थे, खुली जगह में, बिलबराज खुली जगह में, और बगैर इजार के, इजार भी उन्होंने नहीं पहन रखी थी। अचानक से नजर पड़ गई, जब खुले में गुस्ल कर रहे हैं तो नजर पड़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में, उस वक्त डायरेक्ट उनको नहीं बोला, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, उनका नाम भी नहीं लिया, सिर्फ मसला बतलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज्यादा हया करने वाले हैं और सतर को पसंद करने वाले हैं, इसलिए जब तुम में से कोई गुस्ल करे तो कोई आड़ लेकर के गुस्ल कर ले, फलयस्ततिर, कोई आड़ लेकर गुस्ल कर ले। आड़ लेकर गुस्ल करना क्या है? दो मतलब है, एक अगर खुले मैदान में गुस्ल करना है तो लुंगी वगैरह पहन करके गुस्ल कर ले, और अगर बाथरूम में गुस्ल करना है तो ऑलरेडी आड़ हो गई। जब आड़ हो चुकी है तो अब बाथरूम में नंगे गुस्ल करना जायज है, कोई गुनाह की बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, बदन की सफाई भी मकसद है। स्पेशली जब नापाकी से पाकी का गुस्ल कर रहे हैं तब तो बदन को अच्छी तरह पाक करना भी मकसद होता है, इसलिए जायज है। अब ऐसी जगह पे गुस्ल कर रहे हैं, मसला जहां पर लोगों की निगाह से भी हम महफूज है और बाथरूम वगैरह है और डोर को घेर कर या बंद करके गुस्ल कर रहे हैं, तो नंगे होकर गुस्ल करना जायज है। पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है, किसी ने इसे नाजायज या बुरा नहीं लिखा है। हाँ, अगर किसी की नजर पड़ने का अंदेशा हो तो फिर लुंगी वगैरह बांध करके गुस्ल करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फरमाया अल्लाह हया करने वाले हैं, अल्लाह सतर को पसंद करने वाले हैं, तो तुम अपने हया का ख्याल रख लो और सतर करके गुस्ल कर लिया करो। ठीक है, इसका ख्याल रखना है। इसमें इस बात का लिहाज रखें, घरों में बाथरूम वगैरह है, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पूरा सेफ होते हैं, महफूज होकर के गुस्ल करते हैं, इसलिए नंबर एक, नंगे होकर गुस्ल करने में कोई हरज की बात नहीं। लेकिन बाज लोग सोचते हैं कुंडी लगा के नहाए, हम्माम में मर गए तो कैसा डर होता बाज लोगों को, तो फिर क्या करना उन्होंने को लगाओ कुंडी, मगर भेड़ लो, अच्छा भेड़ लो ताकि कोई आए तो आपको पता चल जाए, बैठ करके आप गुस्ल कर लीजिए। कभी होता है लोगों पे डर तारी हो जाता है, मौत है कभी भी आ सकती है, कभी घबराते हैं, कभी एज के हिसाब से घबराते हैं। ठीक है, कुंडी लगाना कोई जरूरी नहीं है, असल है आड़ करना, सतर करना, ताकि एकदम से बच्चे भी ना देख लें, ताकि एकदम से कोई और मेंबर ना आ जाए। फिर आजकल तो अटैच बाथरूम है, पानी भी वहीं लाना है, छोटी जरूरत बड़ी जरूरत वहीं करना है सब। तो अब क्या है कि अब हम पानी ला रहे, किसी को पेशाब का तकाजा हुआ, एक ही अटैच बाथरूम है घर में, अब वो भाग लेते आगे एकदम रगड़ने से दरवाजा खोल देते, वो मसले होते। इसलिए आड़ कर लेना जरूरी है, चाहे आड़ दरवाजा भेड़ कर करें या कुंडी लगा करके करें, किसी भी तरह। हम्माम में पानी नहा रहे हैं तो नंगे नहाना जायज है, कोई गुनाह की बात नहीं है। अब इसमें और एक मसला ये खड़ा होगा, जब नंगे बदन पानी नहा रहे हैं तो बैठ कर नहाएं या खड़े होकर? ठीक है, क्योंकि अब नंगे बदन है पूरे, जब नंगे बदन है तो बैठ के नहाना ये ज्यादा बेहतर है बजाय खड़े होकर नहाने के। अगरचे जायज है खड़े होकर नहाना, कोई गुनाह भी नहीं है, खड़े होकर नहाना भी जायज है,
کیوں؟ دو وجہ سے جو میں نے سمجھایا. ایک اصل مقصد ہے پورے جسم پہ اچھی طرح پانی بہانا، ہاتھ سے اس سے پورے ہر جگہ پر پانی پہنچنا. دو، ہم نے آڑ کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو آڑ اور حجاب کر لیا ہے. تو اب پورے اہل علم لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر ننگے بدن پانی نہانا بھی جائز تو ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ بیٹھ کر نہا لیں، کیونکہ پانی 1 منٹ میں پانی نہانا 1 منٹ میں ختم ہونے والا عمل نہیں ہے. اس میں 3 منٹ 4 منٹ بھی لگ سکتے ہیں اچھی طرح نہانے کے لیے. اتنی دیر ننگے ہو کر کے پورے کھڑے رہنا اچھا نہیں لگتا ہے. اللہ حیا کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے ہم اللہ سے چھپ تو نہیں سکتے، ہم بیٹھیں گے تب بھی ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں، مگر کچھ آداب ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی حیا کے دائرے سے باہر نکال دیں. تو اس لیے بیٹھ کر نہانا زیادہ اچھا ہے، لیکن کھڑے ہو کر نہانا بھی جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. اب اس کھڑے ہو کر نہانے سے ریلیٹڈ تیسرا مسئلہ، شاور سے غسل کرنا. شاور، اب آج کل گھروں میں شاور ہے، ہر جگہ تقریباً شاور کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں بہترین غسل کھڑے ہو کر کرنے میں ہی پاسبل ہوتا ہے، بیٹھ کر کرنے میں اچھی طرح غسل نہیں لے پاتے ہیں. تو کیا کریں؟ پہلی بات، آپ شاور اونچا لگانے کے بجائے تھوڑا نیچا لگائیے آپ شاور، تاکہ پانی جب شاور سے نکلے تو وہ سیدھا آپ کے اوپر آئے. بیٹھ کے نہانے کی صورت میں بھی کھڑے ہونا اس لیے پڑتا ہے کہ شاور اوپر لگاتے ہیں، اور جو پانی کی تیزی ہوتی ہے وہ اوپر سے نکلنے کے وقت میں ہوتی ہے، اور نیچے پانی آنے تک رمجم پانی ہو جاتا ہے. وہ نیچے آنے کے وقت میں پانی کی وہ کیفیت جو ہمیں ہونی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل پاتی ہے، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. تو آپ شاور بجائے اوپر لگانے کے تھوڑا سا نیچے لگا لیں، تاکہ بیٹھ کر غسل کرنے کی صورت میں بھی شاور سے ڈھنگ سے آپ غسل کر سکیں، شاور بھی یوز ہو جائے اور غسل بھی بیٹھ کر کے ہو جائے. بٹ مان لو اب ہے گھروں میں تو کیا تو نہا سکتے ہیں شاور سے بھی کھڑے ہو کر کے، کسی نے منع نہیں کیا ہے، مگر پھر بھی کھڑے ہو کر غسل کرنے میں بہتر یہ ہے کہ لنگی وغیرہ پہن لی جائے. بہتر ہے کہ لنگی پہن کر کے غسل کر لیں، اس میں بھی پاکی حاصل ہوتی ہے. بھائی ناپاکی کا غسل کر رہے تھے تو پہلے بدن سے ناپاکی کو دور کر کے پاک ہو جانا جگہ ظاہری اعتبار سے، پھر لنگی پہن لینا. تو اب کیا ہوتا، لنگی اگر گیلی بھی ہو گئی تب بھی بدن کی ناپاکی لنگی میں نہیں لگتی. اگر ہم پہلے پاکیز حاصل نہیں کرے، لنگی بن لے کے شاور کا غسل لینا شروع کر دیے تو بدن کچا ہوا، بدن کی ناپاکی لنگی کو لگی، لنگی ناپاک ہوئی، کنٹینیو لنگی ناپاکی رہتی ہو. اب آپ لنگی پہن کر شاور سے ہو یا بیٹھ کر لوٹے سے پانی نہائیں، کنٹینیو لنگی ناپاک کو جسم کو نکے سے آپ کے ناپاکی چل رہی. اس لیے کیا کرنا، اس لیے پہلے ناپاکی کو دور کر لینا، پھر لنگی پہن کے نہانا. اگر کوئی کھڑے ہو کر نہا رہے تو، باقی نہیں پہنے کوئی، کھڑے ہو کے نہا لیے، بیٹھ کے بھی نہا لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سب چیزوں کی اجازت ہے. بس اپنے ذہن کو گندگی سے پاک رکھیے، اپنے دماغ کے اندر گندے خیالات آنے مت دیجیے، کیونکہ ننگا ہونا ایک ایسی بات ہے جس میں انسان کا دماغ کہیں بھی جا سکتا ہے. اور آج کل تو جیسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں فونوں میں، دیکھتے دیکھتے دماغ گندگی والا بن چکا ہے، دماغ سیف نہیں ہے. اس وجہ سے بھی آج کل کے زمانے میں احتیاط کرنا بہتر ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ بیٹھ کر کے غسل کیا جائے. ہاں، بیٹھ کر غسل کرنے کے دوران پورے جسم پر پانی پہنچانے کے لیے ایک آدھ مرتبہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر پانی تھوڑا اچھی طرح کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ویسا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال مسئلہ دونوں اعتبار سے جائز ہے. کھڑے ہو کے بھی لے سکتے ہیں شاور سے غسل، بیٹھ کر کے بھی پانی نہا سکتے ہیں بالٹی اور لوٹے سے، ہر طرح اجازت ہے. اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے. مگر جب ہم پانی نہیں نہا رہے، خالی گھر میں ہیں، ایسی روم میں ہیں، اس وقت میں سطر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اکیلے ہوں بلا ضرورت سطر کھولنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کے بارے میں کہا کہ اللہ زیادہ حیا کرنے والے ہیں، اللہ تستر کو پسند فرماتے ہیں. اکیلے بھی ہو تب بھی سطر میں رہنے کی عادت بناؤ، اکیلے ہو تب بھی اپنے سطر کو چھپانے کی عادت بناؤ. اللہ تعالی حیا کرنے والے، اللہ کو تستر پسند ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، اصل میں شیطان کو انسان کے جسم کے ساتھ کھیلنا پسند ہے. اسی لیے حدیث میں جب تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو، واش روم جاتے ہو، اس وقت میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کر کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں؟
بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شیطان بنی آدم کے پرائیویٹ پارٹ سے کھیلتا ہے، بنی آدم کے پرائیویٹ پارٹ سے کھیلتا ہے. کیسا کھیلتا ہے؟ وہ دیکھ دیکھ کے وہ لوگ بھی آپس میں بول لیتے ہوں کہ دیکھ انہیں نظر آ رہا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ نظر آ رہے، وہ ایک مذاق بنا لیتے ہیں انسانوں کو. اس لیے کہا دعا پڑھ کے جاؤ. تو اب ہمیں دو کام کرنا ہے. ایک، اندر جانے سے پہلے، پانی نہانے سے پہلے بسم اللہ باہر پڑھے اور باہر پڑھ کر کے اندر جائیں، ایک کام. اور ہو سکے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ بھی پڑھ لیں. یہ اگرچہ قضاء حاجت کی دعا ہے مگر اس ٹائم پر بھی پڑھ لے سکتے ہیں. دو ہم نے کام کر لیا، شیطان سے، گندے شیطانوں سے محفوظ ہو گئے اور اندر گئے، آڑ کر لیں، انسانوں کی نگاہوں سے بھی محفوظ ہو گئے. اب اچھی طرح غسل کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کپڑے ہوں بدن پر یا نہ ہو، سب صورتوں کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امید کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہاتے وقت میں زبان سے ذکر کرنا کیسا ہے نہاتے وقت میں. ٹھیک ہے. نہانا، پانی نہانا، غسل کرنا، ننگے ہیں نا اس وقت میں، جب ننگے ہوں تو اس وقت زبان سے اللہ کا ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے. پھر کیا کرنا؟ دعائیں پڑھنا ہے نا، بسم اللہ پڑھنا ہے. پہلے پڑھ لو، اندر جانے سے پہلے پورا ریڈی ہو کے غسل کے لیے جا رہے، باہر بسم اللہ پڑھ کے اندر چلے جائیے. اور اگر ہمارا باتھ روم پورا سیو ہے، وہ اٹیچ نہیں ہے، حمام الگ ہے اور بیت الخلاء الگ ہے، جہاں ہم پانی نہ رہے وہ بالکل الگ ہے، تو وہاں پر بدن سے کپڑے ریموو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے. پڑھ کے بدن سے کپڑے ریموو کریے، غسل کر لیجئے. غسل کرنے کے بعد لنگی پہن کر کے وہاں پر اس کے بعد شہادت، کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، یا باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. اٹیچ اگر ہو، اٹیچ ہو، جہاں پر WC بھی ہو یا انڈین بھی ہو، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ WC اگر ہے تو وہ تو بند ہوتا ہے، پیک ہوتا ہے. جب پیک ہو تو نو پرابلم، وہاں آپ بسم اللہ اندر پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. مگر ننگے ہونے کی حالت میں نہیں، اس سے پہلے شروع میں. اور اگر انڈین ہے، وہ کھلا پڑا ہوا ہے پورا، اس میں پیشاب سو گندگیاں پڑتے رہتے، تو کیا حکم ہے؟ تو پھر حکم یہ ہے کہ دل میں ذکر کر لیں یا باہر پڑھ کر کے اندر جائیں، وہاں پر نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہانا کیسا ہے. ننگے نہا رہے، قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں رہنا، پیٹھ بھی نہیں رہنا. جو حکم قضاء حاجت کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے. ننگے ہونے کی حالت میں اپنا سطر قبلے کی طرف میں نہیں ہونا ہے، بس یہ اس کا خیال رکھنا ہے. پانی نہاتے وقت میں تھوڑا تو بھی کراس ہو جانا. اکثر گھروں میں کیا ہوتا، شاور ایسی جگہ پہ لگا ہوا ہوتا ہے یا نل ایسی جگہ پہ لگا ہوتا ہے جہاں سے پانی لینے کے لیے آپ کو نل کی طرف میں پلٹنا پڑتا، اور وہ اس سائڈ میں قبلہ بھی رہتا گھروں میں پانی نہاتے وقت میں. قضاء حاجت کے وقت میں تو نہیں بناتے WC وغیرہ کو، وہ تو صحیح بناتے ہیں لوگ، مگر پانی نہانے کا مسئلہ یہ ہو جاتا. آپ غور کر کے دیکھیے اکثر گھروں میں اگر ایسا ہے تو پھر کیا کریں؟ آپ پورے کپڑے ریموو کر کے پانی نہا رہے ہیں، تھوڑا سا رائٹ یا لیفٹ میں کراس ہو کر کے پانی نہا لیں. اور اگر بیٹھ کے پوری حیا کے ساتھ نہا رہے آپ تو قبلے کی طرف بھی رخ ہو جائیں، نو پرابلم. بٹ احتیاط کرنا ہے، پانی نہاتے وقت میں بھی رائٹ یا لیفٹ میں ہو جانا، تھوڑا تو بھی ہو جانا، تاکہ قبلے سے کراس ہو جائیں. ایگزیکٹ قبلے کے سائڈ میں ہمارا فیس، پیٹ یا فیس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آخری ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے غسل کر لیا، مکمل غسل کر لیا، غسل کر لینے کے بعد اب نماز کو جانا چاہتے ہیں، تو کیا الگ سے پھر سے وضو کرنا؟ پھر الگ سے وضو کرنا پڑتا کیا؟ تو ذہن میں رکھیے غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کب؟ جبکہ ہم غسل کر رہے تھے، غسل شروع کرنے سے لے کر غسل ختم کرنے تک ہمارے کو وضو کو توڑنے والی کوئی بات پیش نہیں آئی. ہوا خارج نہیں ہوئی، پیشاب کا قطرہ بھی نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہی غسل سے آگے ہم نماز پڑھ لینا چاہ رہے پڑھ سکتے، الگ سے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غسل میں آپ وضو کرے تھے سنت کے مطابق تو بھی، غسل میں آپ وضو نہیں کرے تھے، سیدھا پانی نہا لیے، جا کے جلدی نہا لیے اور پیشاب کے قطرے نہیں نکلے، ہوا خارج نہیں ہوئی، کیا بھی نہیں ہوا، تو نو پرابلم، اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لینے کے بعد نماز پڑھا دیا کرتے تھے، الگ سے وضو پھر سے نہیں کیا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کو غسل کرنے کے دوران ایک آدھ قطرہ نکل ہی جاتا، ایک دم، کبھی کبھی کسی کو آخر میں بھی نکل جاتا. اب آخر میں نکل گیا، اس کے بعد وضو نہیں کرے آپ، اب پھر وضو کرنا پڑتا.
ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہو گیا اہم مسئلہ. اور یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد میں ایک آخری مسئلہ یہ سن لیجئے. کبھی کیا ہوتا, جنابت کا غسل کر رہے, جنابت کا مطلب پاکی کا غسل کر رہے, مرد کو خاص طور سے غسل کی حاجت پیش آ گئی تھی. اب گئے, پانی نہا لیے, نماز بھی پڑھ لیے. اس کے بعد پھر ایک آدھ قطرہ نکلا منی کا, اسپرم کا ایک آدھ قطرہ بعد میں پھر نکلا. اب کیا غسل پھر سے کرنا, نماز لوٹانا کیا پھر سے؟ اس بارے میں سمجھ لیجئے. رات میں کبھی بھی غسل کی حاجت پیش آئی, اس کے بعد میں ہم ضرورت کو گئے, پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے گئے, اس کے بعد پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے گئے, یا جس وقت ہم غسل کرنے کے لیے حمام میں گئے اس وقت پہلے پیشاب وغیرہ کر لیے. حالانکہ پیشاب حمام میں نہیں کرنا ہے, حمام میں پیشاب کرنے سے وسوسوں کے بیماریاں آتے ہیں, پیشاب الگ کرنا ہے. کبھی ایک آدھ قطرہ کچھ قطرے نکل گئے, احتیاط کے ساتھ میں پیشاب کر لیا حمام میں کہ پانی کے چھینٹے, پیشاب کے چھینٹے اوپر نہ ہوئے, کبھی کبھی نو پرابلم, مگر اس کی عادت نہیں بنانا ہے, اس سے وسوسے ہو سکتے ہیں. بہرحال غسل کی حاجت ہوئی تھی, ہم پہلے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو گئے, یا پھر حمام میں گئے اور اس وقت پہلے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو گئے, بعد میں ہم نے غسل کر لیا کمپلیٹ, پورا غسل کر لیا بعد میں. پھر اس کے بعد میں ایک آدھ قطرہ نظر آیا, تو اب نہ غسل دوہرانے کی ضرورت ہے اور نہ نماز دوہرانے کی ضرورت ہے, سب ہو گیا ہے. وہ ایک آدھ قطرہ بس ایسے ہی سمجھا جائے گا, اس سے بعد میں جب نکلا اس وقت میں وضو ٹوٹا جائے گا, اس وقت میں وضو ٹوٹے گا بس. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہونے کے بعد پیشاب کو بھی نہیں گئے, حمام میں گئے سیدھا پانی نہا کے نکل گئے, وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرے, ٹھیک ہے, بات سمجھو کہ غسل کی حاجت پیش آئی, پیشاب کو گئے ہی نہیں, بالکل کچھ بھی نہیں گئے, قضاء حاجت سے فارغ ہی نہیں ہوئے, سیدھا نماز کا ٹائم ہو رہا بول کے جلدی جلدی حمام میں چلے گئے, اور اس کے بعد میں پانی نہا لیے, پانی نہا لیے, وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرے حمام میں بھی, یعنی پرائیویٹ پارٹ سے کچھ بھی نہیں نکلا اس دوران. بعد میں جب ہم دیکھے تو اس وقت میں ہمارے کو ایک قطرہ نکلا, پھر نکلا ایک قطرہ. اب یہ قطرہ وہی اسپرم نکلنے میں کاؤنٹ کیا جائے گا اور ایک مرتبہ غسل واجب ہو جائے گا, نماز کو البتہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ جو فرق کیا ہے اس میں, پہلے پیشاب کر لینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے, منی اسپرم جو بھی ہے جس سے غسل واجب ہوا تھا وہ پیشاب کے ساتھ نکل گئی وہ. اب بعد میں جو نکلا ایک قطرہ اسپرم خود بخود نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. اسپرم کیفیت کے ساتھ, فیلنگز کے ساتھ, شہوت کے ساتھ اس کے مستقر سے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے. ایک قطرہ بعد میں ایسے نکلا تو وضو ٹوٹتا اس سے, خالی اس سے غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا. امید کرتا ہوں کہ یہ ضروری مسائل ہیں, سمجھ میں آئے ہوں گے. اتنے مسائل میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے یا کچھ اور مسائل دماغ میں چل رہے ہیں تو وہ مسائل بھی معلوم کر لیں بھائی. یہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں, بکثرت پیش آتے رہتے ہیں, ہمیشہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اس وقت میں ٹاپک ہے اس لیے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ ضروری مسائل ذکر کر دیے. پھر اس طرح کی ٹاپک کب آئے گی پتہ نہیں, آپ آ کر پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں اور الگ سے ہم جا کر بتا بھی نہیں سکتے, اور جمعہ کے موقعوں پر یہ سارے بیانات مسائل چھیڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں جب. تو اس لیے یہ مسائل ہیں, سیکھیں سمجھیں. اللہ نے جو احکام دیے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کہ وضو کرو, غسل کرو, خوب پاکی حاصل کرو, اگر نہیں ہو سکا تو تیمم کرو. اسی لیے پاکی کی امپورٹنس کو بتلانے کے لیے اللہ احکام دے رہے ہیں اور ہمارے ہی لیے ہیں وہ احکام. اس لیے مردوں اور عورتوں سب کو چاہیے کہ مسائل سیکھیں اور عمل کرنے کی فکر کریں. کل انشاءاللہ تیمم کے حکم کے بارے میں باتیں آئیں گی کہ تیمم کا حکم نازل کب ہوا, کیا واقعہ تھا اور تیمم کے فرائض کیا ہیں. تیمم کے 2-4 مسائل انشاءاللہ تعالی کل بتلائے جائیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو, سارے دوست و احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام الحمدللہ الحمدللہ یغفر اللہ لنا الحمدللہ یغفر اللہ لنا
خیریت بہت زمانے کے بعد ہے. دبئی میں ہے یہیں سے کچھ پڑھ رہے کہتے نا, دینی کورس بھی کر رہے کچھ بول کے سنا. اچھا ماشاء اللہ, دن میں کالج ڈگری. اچھا پورا دن بزی ہو گیا فل, صبح سے لے کے شام تک, پھر شام میں بھی آ کے ہوم ورک کر لیتے بیٹھنا. پڑھو پڑھو انشاءاللہ, ضرورت ہے فیوچر میں آپ جیسے علماء کی. خیریت بڑھانا ہو کہ وضو بنا سکتے ہیں. ہاں بنا سکتے. یہ تھا یہ مسئلہ بھی اس کے بیچ میں نکل گیا سمجھاتے ہوئے دماغ سے. ننگے وضو بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے, خالی وضو بنانے کے لیے ننگے نہیں ہونا, غسل کے ہاں غسل کی جب حاجت رہتی ہے کر سکتے. ناپاکی دور کرنے کے بعد وضو بنانا. جی ہاں جی, جب پورا پانی نہا رہے اپن تو وضو بھی کر سکتے. میں پہلے وضو بنا کے ہاں پانی لاتا ہوں. جی ہاں, میرا معمول وہ سب سے بیسٹ ہے. میں سوچ کے آیا تھا, آپ بتائیں گے بول کے, ہمارے گھر کیونکہ غسل سنت طریقے پہ جب اپن کرتے نا, پورے ننگے ہو کے پہلے وضو کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی اکثر. پورے ننگے ہونے کے بعد جلدی جلدی پانی ڈالنے کے نکل جاتے. تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم نارمل حالت میں پہلے وضو کر لینا کپڑوں میں, اس کے بعد کپڑے نکال کے پانی نہا لینا. سنت طریقے پہ ادا ہو جاتا پورا بیسٹ. باقی اگر کوئی کپڑے نکال کے سنت طریقے پہ غسل کر رہے, ننگے ہو کے وضو کر رہے, ہو جاتا. جب ہم بڑی پاکی حاصل کر رہے ننگے ہو کے, تو چھوٹی پاکی تو بدرجہ اولا حاصل ہو جاتی. ہاں سب ہو جاتا اس میں. بہتر ہے, وہ بہت اچھا ہے جو آپ کرتے وہ اچھا ہے, اور اکثر لوگ ویسے ہی کرتے. یہ جو بعض مسائل رہتے, یہ مسائل عوام میں رہتے بھی نہیں, بعض ایک آدھ مسائل, لیکن مسئلہ معلوم ہو کے بعد کسی کسی کو سہولت ہو جاتی, ارے اس کی بھی گنجائش ہے بول کے. ایسا کوئی آپ نہیں بولے تو مشکل سے پوچھ لیا. ٹائم ہو جا رہا تھا بھائی آلریڈی, جیسا ٹائم 21 سے آگے بڑھ جاتا نا اشراق کا ٹائم ہوتے کی, اب دماغ ٹینشن میں آتے رہتا. مسئلہ اتنا رہتا. چلو ٹھیک ہے, پہلے نماز پڑھ لو. بالکل آتے رہو کبھی کبھی ایسا انشاءاللہ.
السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت. چلو اوپر جانا تھا اب کمرے میں. کھلا ہی سے کمرہ. ساتھ چلیں گے. چلو. گلی کیا میں نام سے صاف اتنے کر رہے گلی میں. کچرا ویسے ہی رہ رہا پورا. ہاں وہی گلی میں اب ہوں. اب آیا تھوڑے دنوں آگے.